انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا زینبا، کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی، یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ صحابہ سارے ہیں، لیکن جب بات آئے گی نا خادم رسول کون ہیں تو پھر ایک نام آئے گا، وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ آپ کے والد کا نام ابو طلحہ ہے، آپ کی والدہ کا نام ام سلیم ہے۔ 10 سال کی عمر میں آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا، کہا اللہ کے حبیب آپ کے گھر کے کام کرے گا، آپ اس کی پرورش کریں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے 4 القاب دیا کرتے تھے، یا ابا حمزہ، یا ذل اذنین، یا انس اور یا انیس۔ ہمارے 4 لقبوں سے مجھے یاد کیا کرتے ہیں۔ انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور بیشتر زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں جس دن اللہ کے رسول سے عروسن زینبا، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، عروسن یعنی جس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت انس فرماتے اس دن کیا ہوا؟ فرماتے میری والدہ ام سلیم نے کچھ کھجوروں کا ایک حلوہ سا تیار کیا اور مجھے وہ ہنڈیاں دے دی کہ بیٹا دیکھ ہم غریب لوگ ہیں، ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تواضع کریں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تواضع کریں گے، تو میرا بیٹا ہے، تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پال رہے ہیں، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، میرے پاس وہ خدمت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ماں نے ایک ہنڈیا حلوے کی بنا کر مجھے دی اور کہا کہ بیٹا دیکھ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یہ خوشی کا موقع ہے، تو خوشی کے موقع میں یہ کھجور سے میں نے جو حلوہ تیار کیا ہے اس ہنڈیا کو لے جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور یہ دھیان کرنا تب پیش کرنا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رش نہ ہو، یعنی لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس درجے میں نہیں کر سکتے کہ زیادہ مال بھیجے، مجھ پہ فقر ہے، میں غریب نہیں ہوں، میں اتنا مال تو نہیں میرے پاس ہے کہ میں زیادہ کوئی دعوت کر سکوں جس سے صحابہ بھی سحروں کو کھا لے، لہذا یہ تھوڑا سا لے جا، اس وقت دینا انس جب اللہ کے رسول اکیلے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ ہنڈیا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آج نکاح ہوا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو لیجئے یہ میری ماں نے تحفتاً ہنڈیا بھیجی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنڈیا کو نہیں کھولا، فرمایا اے انس جاؤ فلاں کو بھی بلا کر لاؤ، فلاں کو بھی بلا کر لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ ماں نے تو پہلے کہا تھا کہ رش جس وقت نہیں ہوگا اس وقت دینا، اور میں پورا دن انتظار کرتا رہا ہوں کہ جب صحابہ اٹھ کر چلے جائیں، چلو میں تو گھر کا بندہ ہوں، میں نے یہیں پر رہنا ہے تب پیش کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس پہر بھی کہنے لگے ہیں جاؤ انس ابو بکر کو بھی بلا کر لاؤ، جاؤ عمر کو بھی بلا کر لاؤ، جاؤ عثمان و علی کو بلاؤ، طلحہ و زبیر کو بلاؤ، سعد بن ابی وقاص کو بلاؤ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پیغام دیا کہ سب کے سب کو بلا کر لاؤ، ادھر میں پریشان ہوں کہ ہنڈیا چھوٹی ہے اور اس میں مال بھی تھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول سبھی کو بلانا شروع ہو گئے۔ فرمایا پھر نبی پاک سے جب میں ان سب کو بلا لایا، اگلی بات آتی ہے انس بن مالک کیا فرماتے ہیں، فرمایا جب میں ان سب کو بلا لایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا کہ انس جاؤ ایک گھر کے دروازے پر وہاں جا کر بھی اعلان کرو کہ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے اگر کھانا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی دعوت پر بلا رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں گیا لیکن میرے دل میں یہی تھا کہ دھیمے لہجے سے آواز دوں گا، چلو کوئی اکا دکا بندہ آئے سارے اکٹھے ہو کر نہ آ جائیں، لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا نہیں وہ بلانے والا جانے اور آنے والے جانے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر یہ جو تابعی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس تابعی نے حضرت انس بن مالک سے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا انس بتاؤ پھر اس دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں بھیجا کہ بلا کر لاؤ کتنے لوگ آئے تھے صحن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 300 افراد آ گئے تھے۔ کتنے افراد آئے؟ فرماتے 300 افراد اس صحن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ 300 کے 300 بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انس آؤ اب وہ اپنی ماں کی بنائی ہوئی وہ چیز لے کر آؤ جو بطور میرے لیے دعوت کے بھیجی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہنڈیا کے منہ کو کھولا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 10 کر کے آتے چلے جاؤ، اب 300 افراد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 کر کے آتے چلے جاؤ،
یہ معجزہ رسول ہے، اور صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ انس بن مالک فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا ہے، 10 افراد 300 میں سے آتے چلے گئے، وہ سیر ہو کے کھاتے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مجھ کو پھر کہا انس اب کھاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کہا اللہ کے حبیب شاید اب بچا ہی کچھ نہ ہو، آپ کھا لیجئے، میری بات رہنے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کھاؤ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے کھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس پھر کھاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے پھر کھایا، فرمایا تیسری مرتبہ پھر کہا پھر کھاؤ، تیسری مرتبہ کھایا، پھر فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے حبیب نے کہ انس لے جاؤ ازواج مطہرات نے بھی پتہ نہیں کچھ کھایا ہے کہ نہیں، انہیں بھی دے کر آؤ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے وہ ہنڈیا وہاں سے اٹھی، میں وہاں دے کر آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا واپس لے آنا، پھر میں وہاں ازواج مطہرات کو دی، انہوں نے بھی کھایا، وہ ہنڈیا میں نے واپس لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کھایا اور اتنا کھایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آخر میں کیا دیکھتا ہوں وہ ویسی ہی تہ اوپر لگی ہوئی تھی جیسی لگا کر میری ماں نے مجھے دے کر بھیجا تھا۔